سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المهدي الجل والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعليه ألف مرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعليه وصحبه وسلم اما بعد میرے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جیسے عورت جب گھر میں جھاڑو دیتی ہے تو گھر صاف ہو جاتا ہے. حضرت فرماتے جب عورت گھر میں جھاڑو دیتی ہے تو گھر صاف ہو جاتا ہے اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو دل صاف ہو جاتا ہے. بڑی عجیب بات کی. پھر فرماتے کہ بھائی عورت نے گھر تو صاف کیا، مالک تو نہیں ہے. شام کو جب اس کا مالک آتا ہے یعنی اس کا خامد آتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ گھر بہت صاف ستھرا عورت نے کیا ہوا ہے، چمک رہا ہے گھر، خوشبو آ رہی ہے، تو پھر مالک جو اپنے گھر کو صاف ستھرا دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے، اس عورت سے راضی ہو جاتا ہے. اسی طرح جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بندے کے دل کو صاف اور ستھرا دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں. فرماتے جب وہ مالک راضی ہو جاتا ہے اپنی بیوی سے، ظاہر خوش ہو جاتا ہے. خوش ہونے کے بعد اس کا دل کرتا ہے کہ میں اس کو محبت کروں، پیار کروں. محبت بڑھ جاتی ہے اس کی، اپنی بیوی سے محبت بڑھ جاتی ہے. تو اللہ اسی طرح حضرت فرماتے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کے دل کو صاف دیکھتا ہے تو اللہ کی محبت بندے سے بڑھ جاتی ہے. تو فرماتے اللہ کہ جب بندے کی محبت بھی بڑھ گئی، خوش بھی ہوا، راضی بھی ہوا، تو پھر اس کا دل کرتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو کچھ انعام بھی دوں. کھانا کھلائے گا، اس کو یہ بال لے جائے گا، یا اس کو کوئی انگوٹھی دے دے گا سونے کی، یا کچھ چیز دے دے گا. خوش جو ہوا اپنی بیوی سے. تو حضرت اللہ فرماتے تھے کہ اسی طرح اللہ سبحانہ جب بندے سے راضی ہو جاتا ہے، جب محبت بڑھ جاتی ہے، تو پھر اس کا دل کرتا ہے کہ میں بندے کو بھی کچھ انعام عطا فرماؤں. جس طرح خاوند اپنی بیوی کو دیتا ہے دنیا کی چیزیں، انگوٹھی وغیرہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے انوارات سے اس کے دل کو ڈھانپ لیتا ہے. تو بھائی اس طرح انعام ملتا ہے بندوں کو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. فرماتے کہ بھائی آج ان کی باتیں ذہن میں تھیں، آتے ہوئے تو میں آپ کو سامنے پیش کر رہا ہوں. ہم 20 جمعرات پہ جمع ہوتے تھے حضرت کے ارد گرد. جیسے جمعرات آتی بڑے خوش ہوتے تھے ہم کہ آج جمعرات ہے، حضرت کی زیارت ہوگی. آج دور دور سے لوگ بھی آئیں گے، دور اور دیہاتوں سے لوگ آئیں گے. تو الحمدللہ حضرت کا لنگر بھی بنے گا. آج دال بنتی تھی، یا کبھی دال کا شوربہ ہوتا تھا، یا کبھی آلو کا شوربہ ہوتا تھا. اماں جی بناتی تھیں، خود ہی روٹی پکاتی تھی. حضرت نے فرمایا میرے درویش آ رہے ہیں، روٹی تو خود بنائے اس کی. تو اماں بھی کھانا بناتی تھیں، وہ دال یا اس کے آلو کا سالن ہوتا تھا، پانی کی طرح خود ہی روٹی بناتی تھی. تو پھر ہم لوگ سب اکٹھے ہوتے تھے، رات کو حضرت کی مجلس ہوتی تھی.
مغرب کے بعد وہاں ہوتی تھی ہمیشہ مجلس. پھر حضرت تشریف لے آتے ماشاء اللہ مغرب پر. تو پھر ایسے ہی لوگ جمع ہو جاتے تھے, بیٹھتے تھے, بالکل یہی ذکر ہوتا تھا, یہی باتیں ہوتی تھی. تو وہی مجھے آپ باتیں آج یاد آئیں جب آپ لوگ بھی جمع ہوئے. کبھی ہم بیٹھتے تھے الحمدللہ, آج کبھی اس دیہات میں بیٹھتے تھے, آج بھولٹرن کی مسجد میں بیٹھے ہم لوگ ہیں. مجھے اس وقت کیا پتا تھا کہ آج سے 50 سال پہلے جب میں بیٹھا تھا حضرت کی مجلس میں, اور جب دال رکھی ہوئی تھی اور الحمدللہ چپاتیں لوگ فقیر بچھائے, دسترخوان بچھا تو چپاتیں بچھی تھیں, چپاتی لگاتے تھے, ایک ایک کونے میں ہم بیٹھ جاتے تھے. کچھ توڑ کے روٹی بھی ساتھ بھی لے جاتے تھے, یہاں تک لے آتا تھا روٹی اپنے بچوں کے لیے. حضرت کا لنگر ہے, اس میں برکت ہے, بڑی برکت ہوتی تھی الحمدللہ. تو کسی طرح وہ روٹی کی کبھی کبھی ٹکڑے بھی ساتھ لے آتے تھے حضرت کے. تو اس وقت کیا پتا تھا اللہ کی کیا حکمتیں ہیں, اللہ پاک کسی سے کیا کام لے گا, کہاں پہنچائے گا اس نام کو. لگتا تو ایسے تک میں تو اچانک آ گیا ہوں, یا میں جس میں بیٹھ گیا ہوں, بس الحمدللہ اللہ کا ذکر سیکھ لیا ہے, اور نیک بننے کے لیے ہم ذکر کریں گے. یہ شوق اور اپنے حضرت سے بے انتہا محبت, اور اس کے بعد آگے کوئی پتہ ہی نہ ہمیں, پروگرام ہی نہیں, نہ کوئی سوچا, نہ کوئی دھیان بھی نہیں کوئی بات گئی, نہ کوئی تصور بھی کسی چیز کا نہیں. بس پتہ تھا کہ وہ چٹائی پہ بیٹھے ہیں, اس وقت درویش بیٹھے ہوئے ہیں, الحمدللہ حضرت کی زیارت سامنے ہو رہی ہے, اور مطلب یہ ذکر شروع ہوگا الحمدللہ. کیا سوچ سکتا تھا آج 50 سال کے بعد اسی طرح پورا مجموعہ میرے سامنے آ جائے گا اللہ نیک بندوں کا الحمدللہ, جن کے دل منور ہوں گے الحمدللہ اللہ کی یاد سے, اور خالص اللہ کے لیے جمع ہوں گے. حضرت کے تصرف میں سوچ سکتا تھا اس 50 سال پہلے اس زمین میں کیا ہوگا, یہاں پر مجھے پتا ہے کیا یہ مسجد ہوگی, یا 50 سال پہلے کیا ماحول ہوگا سڑکوں پر جب میں وہاں بیٹھا ہوں. اللہ کی زمین ہے, آسمان اس کے ہیں, اللہ نے اس زمین کو جگانا تھا الحمدللہ. یہاں مسجد تعمیر کرنی تھی, یہاں اللہ کا نام پہنچنا تھا, یہاں جمعرات کو اللہ کا ذکر ہونا تھا, یہاں آپ لوگوں نے آنا تھا, ذکر کرنا تھا. یہ اللہ کے کام ہے بھائی, اس کو کون روک سکتا ہے, کوئی کس نے ٹکٹ دیا بس. تو وہ اسی جگہ کی باتیں مجھے یاد آئیں, تو یہ حضرت کی بات تھی. اس طریقے سے نصیحت فرماتے تھے حضرت, فرماتے تھے کہ بھائی دیکھو اللہ اکبر, اللہ کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے, ذکر کرو, یہ اللہ کا حکم ہے. حضرت فرماتے تھے ہمارا کام اللہ کی فرمان برداری کرنا ہے, بندے کا کام کیا ہے, اللہ کا حکم ماننا ہے. تو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ذکر کرو, بس ہم ذکر کر رہے ہیں. تو یہ اللہ کی فرمان برداری کا ہم کر رہے ہیں. اللہ نے حکم دیا ہے ہم ذکر کرو, تو ہم ذکر کر رہے ہیں. ذکر کرو, اللہ نے حکم دیا ذکر کرنے, یہی نیت ہونی چاہیے, یہی مانیے کہ ہم یہاں کیوں آئے, دل میں یہی سوچیں, یہی نیت کریں کہ اللہ تو نے حکم دیا, ہم تیرا ذکر کر رہے ہیں. میں خبردار ذکر کرنے لگو تو وہ مزدور نہ بننا. اللہ ہو, کیسی پیاری باتیں کہ ویسے مزدور نہ بننا کہ جلدی جلدی میں کام کروں, شام سے اپنی مزدوری لے لوں. مزدوری کی طرف دھیان نہ رکھنا, حکم کی تعمیر کرنا. اللہ کہ بندگی اس چیز کا نام ہے, یہ مزدوری نہ ہو کہ بھائی میں اتنا ذکر کر رہا ہوں تو اتنا انعام ملے گا, یہ ہوگا فلاں ہوگا, یہ کیوں نہیں ہو رہا, درجے کیوں نہیں بنتے. کہنا نہیں, یہاں مزدوری نہیں مانگتے, یہ وہ بات نہیں ہے کہ یہاں مزدوری لے کے آنا. جب ذکر کرو تو نیت یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے رب کی حکم ماننا ہے, اس نے حکم دیا بس حکم ماننا ہے. خبردار یہ نہ سوچنا مزدوری, بلکہ کیا فرمایا اللہ ہو کہ اس کے تعمیر حکم میں لگ جاؤ. مزدور کو گیا نا بھائی تم نے بلڈنگ بنانی ہے, بنانا شروع ہو گیا, لیکن شام کو جی پیسے آئے گا نا, پیجز دے گا. فرمایا یہاں کیا ہے کہ یہاں اللہ نے حکم دیا ہے ذکر کرو, ذکر میں لگ جاؤ, ثمرات اور رزلٹ کی طرف توجہ نہ دینا, یہ اس کے اختیار میں دے یا نہ دے, تمہارا کام ہے کرتے رہو. اس سے مت روکنا. حوادث آئیں, مصیبتیں آئیں, پریشانیاں آئیں, رکاوٹیں آئیں, بیماریاں آئیں, مفلسی آئیں, گناہوں کی طرف رغبت ہو, گناہ کرتے ہو, کہتا نہیں, اس حکم سے نہ رکھنا جو اللہ نے حکم دیا ہے, کرتے رہو گے انشاءاللہ. اللہ سے آپ توقع نہیں کر سکتے,
ایک مالک جب کام کراتا ہے تو دیوار کے پہلے دن سے پہلے مزدوری دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اس کے ثمرات نہیں دے گا؟ بڑی پیاری مثال فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک قمیض ہے تمہاری، اپنی زبان کہتے ہیں چولا پائے بیٹھا کہ میں یہ اس قمیض پہنے بیٹھا ہوں، چٹا رنگ ہے، سفید کپڑے پہنتے ہیں، یہ دیکھ چٹا رنگ دیا ہو، یعنی کوئی رنگ لے آؤ، بالٹی میں رنگ ڈالو، نیلا ڈال دو، پیلا ڈال دو، جاؤ رنگ لے کر آؤ، بالٹی میں ڈالو، پانی ڈالو، ہی میری زمین کو پھاڑے ہوئی دے، میری زمین کو اس میں ڈال دو قمیض کو، میں کو ڈسو ہند رنگ چڑھتی نہ چڑھتی، مجھے سوال بتاؤ، جواب پوچھ رہا ہوں، اس پہ رنگ چڑھے گا قمیض پہ نہیں چڑھے گا؟ ہم نے کہا جی چڑھے گا۔ تو فرمایا یہ ایک معمولی رنگ جو خود تم نے بنایا ہے، اس میں اس میری قمیض کو ڈالے اس پہ رنگ چڑھ گیا، تو جو اللہ کا نام ہے اللہ، جب اس کو کہا کہ دل پہ رنگ نہیں چڑھے گا؟ کیا بات فرمائی اللہ! کہتا ہے یہ دل پہ رنگ چڑھ جانا ہی یہ مزدوری ہے، اس کی مزدوری یہی ہے، یہ نظر نہیں آتی ہے آپ کو جو انعام اللہ نے دے دیا، یہ مزدوری ہی یہی ہے کہ تمہارے دل پہ رنگ چڑھ گیا۔ کہتا ہے ڈسنا تو میں تمہیں بتاؤں رنگ کیا ہوتے ہیں، کہ کسی پہ چشتیہ رنگ چڑھتا ہے، کسی پہ قادریہ رنگ چڑھتا ہے، کسی پہ سہروردیہ رنگ چڑھتا ہے، اور کہتے ہیں کسی پہ نقش بندی رنگ چڑھتا ہے۔ تو باتیں تو میرے حضرت کی بڑی پیاری ہیں، دل تو کرتا ہے میں سناتے رہوں، آپ آج یاد آ گیا حضرت صاحب مجھے، چلیں ان کی یاد کو زندہ کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔